پھر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بہت مشہور آیت طیبہ، اور اس مقام پہ اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جب ہجرت کی بات آتی ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اپنے جاننے والے، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زمین جہاں پہ پیدا ہو کو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، یہ تو مجھے یہ زمین چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ تو حالانکہ اس ہجرت کے اندر جو اپنے دین کے لیے ہجرت کی جائے تو اس میں بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا، ان کے زمرے میں داخل فرمائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دین کے لیے ہجرت فرمائی تھی۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا، لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ ہجرت کرنے میں یہ معاملات سارے کے سارے آتے ہیں، انسان کا مال دولت، جس میں تعلقات وغیرہ سب چھوڑنے پڑتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھیں ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو آپ کو اپنے وطن سے نہیں، دنیا سے ہی جدا کر دیتی ہے۔ تو جب اس وقت بھی آپ کو اپنی دنیا سے جدا ہونا ہے، سب چیزوں سے جدا ہونا ہے، تو آج اللہ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ اپنی زمین کو چھوڑ دیں، یہاں سے جدا ہو جائے، دیگر چلے جائیں، ثم الینا ترجعون، اور تم جہاں پر بھی جاؤ یا یہاں پہ بھی رہو لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اور بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ہم ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، بالا خانوں میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے اجر کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں بہت خسارے میں ہیں، لیکن یہاں پر نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم ضرور ان کو ٹھہرائیں گے ایسے بالا خانوں میں۔ دیکھیں غرفہ کا جو لفظ ہے وہ اوپر والے کمرے کے لیے آتا ہے، اور جنت کے بالا خانے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت کے بالا خانوں سے مراد حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ ایسے مقامات ہیں کہ جو نچلی دنیا کے جنتی ہیں، وہ جب ان بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے تو آج جس طرح ہم ایک زمین پہ کھڑے ہو کر ستاروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں ستارہ ہے، وہ دیکھو فلاں ستارہ ہے، تو اسی طرح اہل جنت جو کم درجے والے ہوں گے وہ اعلیٰ جنتوں والوں کی طرف، یہ بالا خانے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ فلاں کی جنت ہے، وہ فلاں کی جنت ہے۔ ایسے بلند مقامات پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز فرمائے گا جو نہایت ہی اعلیٰ مقامات ہوں گے، اور پھر ان کی تھوڑی سی کیفیت بیان کی ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور فرمایا کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور دنیا کا جو معاملہ وہ تو تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، نیک یا بد ہر ایک کو یہاں سے مرنا ہوتا، جانا ہوتا، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ انعام نازل فرما رہا ہے وہ جنت ٹھکانہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا خالدین فیہا نعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہے۔ تو یہ بھی اجر عمل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے، اجر معنی بدلہ ہوتا ہے۔ تو اب دنیا کی زندگی میں جب انسان دین پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کئی چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس ہمیشہ عیاشیوں کا عادی ہوتا ہے، آسانیوں کا عادی ہوتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے اسے موت آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن سنتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اسی طرح پھر جب نیک کام کر رہا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی دوستوں کی کچہری میں بیٹھا ہوا، منڈلی میں بیٹھا ہوا، اچانک مؤذن نے آواز دے دی حی علی الصلاح حی علی الصلاح، تو حی علی الفلاح حی علی الفلاح،
تو ان دوستوں کو چھوڑ کر وہ پھر نماز کے لیے چلا جاتا ہے، یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، گاہک موجود ہیں، سودا بک رہا ہے، تو ایسے میں اذان کی آواز آ گئی۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں دے رہا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہیں جو نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں، اور انسان کو ان تمام باتوں پہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کاروبار چل رہا، گاہک موجود ہے، اور اچانک اذان کی آواز آ گئی ہے، نماز کے لیے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب پھر نفس کہتا کہ گاہک چلا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گاہک بھیجنا، روزی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم نماز کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح اور دیگر کاموں کے اندر نفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے تجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا، تیری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائے گی، یہ پیسوں کی کمی آ رہی ہے، رشوت کے ذریعے لے لے، سود کے ذریعے لے لے، کسی اور طریقے سے لے لے، لیکن وہ اپنے نفس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں، ضرورت کو پورا کرنے والا رب کریم ہے، وہی ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، ہم حرام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں صبر کرنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائے گا۔